حامداً ومصلياً اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الناس، یہ سورت جو ہے مدنی سورت کہلایا کرتی ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ دونوں صورتیں اللہ رب العزت نے ایک ہی موقع پر نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ تو کہہ میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی بدی سے، اس کی جو پھسلائے اور چھپ جائے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ جو خیال ڈالتا ہے لوگوں کے دل میں، جنوں میں اور آدمیوں میں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، آپ کہیے کہ میں آدمیوں کے مالک، آدمیوں کے بادشاہ، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں اس چیز سے جو وسوسہ ڈالنے والا ہے اور پیچھے ہٹ جانے والا ہے۔ کون ہے وہ شیطان مردود ہے۔ شیطان کے شر سے میں پناہ لیتا ہوں۔ پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ ہے، حدیث میں ہے کہ اللہ کا نام لینے سے شیطان ہٹ جاتا ہے۔ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ وسوسہ ڈالنے والا جن ہو یا آدمی، یعنی جس طرح میں شیاطین الجن سے پناہ مانگتا ہوں، اسی طرح شیاطین الانس سے بھی پناہ مانگتا ہوں، جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہ جنات اور انسان دونوں میں شیاطین ہونے کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ سورۃ الفلق کے اندر جو ہے وہ دنیاوی آفات سے، پریشانیوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور اس صورت میں یعنی سورۃ الناس کے اندر جو ہے وہ اخروی آفات سے پناہ مانگنے کی تاکید کی گئی ہے۔ لفظ شر جو ہے یہ انسان کی ہر اس چیز کے اندر شامل ہوتا ہے جو آلام اور موجبات آلام دونوں کو حاصل ہوتا ہے، دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ اس صورت میں اس شر سے پناہ مانگی گئی ہے جو تمام گناہوں کا سبب ہے، جو تمام گناہوں کا سبب ہے، یعنی شیاطین کے وساوس، جو شیطان انسان کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، قل اعوذ برب الناس۔ پالنے والے، رب کے معنی پالنے والے، ہر حال کی اصلاح کرنے والے کے ہیں۔ اور اس صورت کے اندر جو ہے وہ ناس کی طرف اضافت رب کی گئی ہے، رب کی اضافت جو ہے وہ ناس کی طرف کی گئی، یعنی اللہ کی اضافت وہ لوگوں کی جانب کی گئی ہے۔ اور سورۃ الفلق کے اندر جو ہے وہ صبح کی جانب کی گئی ہے، برب الفلق، صبح کے رب، وہ رب کی جانب کی گئی ہے، سورت صبح کی جانب کی گئی، اور اس سورت کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی جانب کی گئی ہے، کیونکہ سورۃ الفلق کے اندر ظاہری اور جسمانی آفات سے پناہ مانگنا مقصود ہے، اور وہ انسان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ جانوروں کو بھی بدنی آفات، مصائب، تمام تکلیفیں پہنچتی ہیں، بخلاف شیطان کے وسوسے کے، کہ جانوروں کو جو ہے وہ شیطان کے وسوسے نہیں آتے، صرف اور صرف انسان کے علاوہ، اور جنات بھی اس میں طبعاً شامل ہیں، اس لیے یہاں رب کی اضافت ناس کی طرف کی گئی۔ فرمایا ملک الناس، یعنی لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس، لوگوں کا معبود۔ ان دو صفتوں کا اضافہ اس لیے کیا گیا کہ لفظ رب جب کسی خاص چیز کی طرف منسوب ہو تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے لیے بھی بول دیا جاتا ہے۔ جو رب لفظ آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور
دوسروں کے لیے بھی بول دیا جاتا ہے، جیسے رب المال، رب الدار، یعنی گھر کا مالک، مال کا مالک، اور ہر مالک بادشاہ نہیں ہوتا، اس لیے ملک کا اضافہ کیا گیا۔ وہ رب یعنی مالک بھی ہے اور ملک یعنی بادشاہ بھی ہے، ہر بادشاہ معبود نہیں ہوتا، اس لیے تیسری صفت جو ہے وہ الہ الناس بیان کی گئی ہے۔ تیسری صفت جو ہے وہ الہ الناس بیان کی گئی۔ اسی طرح ہر بادشاہ اپنی رعیت کی حفاظت کرتا ہے، معبود کا اپنے عابد کے لیے محافظ ہونا تو سب سے زیادہ ظاہر ہے، مگر یہ تینوں صفتیں جو اللہ رب العزت کے حق تعالیٰ کے جمع ہونے میں اس کے سوا ان کو اور تمام لوگوں کو یہ صفتیں جامع نہیں ہو سکتی، اسی لیے اس کی پناہ حاصل کرنا سب سے بڑی پناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ان تین صفتوں کے ساتھ پناہ مانگنا دعا کی مقبولیت کا بھی باعث ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت دعا بھی بہت جلد قبول کرتا ہے جو اللہ رب العزت کی ان تین صفتوں کے ساتھ دعا کو مانگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا من شر الوسواس الخناس، اللہ تعالیٰ کی تین صفات ذکر کر کے اب جو بیان آ رہا ہے اور جس سے پناہ مانگنا مقصود ہے اب وہ بیان آ رہا ہے۔ ہمیں کس سے پناہ مانگنا مقصود ہے؟ وہ ہے وسواس الخناس۔ یہاں شیطان کو وسواس مبالغتاً فرمایا، گویا وہ سراپا وسوسہ ہے، اور وسوسے کے معنی شیطان کا اپنی اطاعت کی طرف ایک ایسا کلام کرنا کہ لوگوں کے دل میں آ جائے اور کسی کو اس کی آواز بھی نہ سنائی دے، یہ شیطانی وساوس ہوا کرتے ہیں۔ اور خناس جس کے معنی پیچھے لوٹنے کے آتے ہیں، شیطان کو خناس اس لیے کہا گیا کہ اس کی عادت یہ ہوتی ہے جب انسان اللہ کا نام لیتا ہے تو یہ پیچھے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے قلب میں دو گھر ہیں، ایک فرشتہ رہتا ہے جس گھر کے اندر، اور دوسرے گھر کے اندر شیطان رہتا ہے۔ فرشتہ اس کو نیک کاموں کی رغبت دلاتا رہتا ہے اور شیطان جو ہے وہ برے کاموں کی رغبت دلاتا رہتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر بندہ نہیں کرتا تو وہ اپنی چونچ انسان کے دل پر رکھ کر اس میں برائیوں کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا من الجنتی والناس، وسوسہ کا یعنی وسوسہ ڈالنے والے جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تلقین فرمائی کہ اللہ سے پناہ مانگے جنات شیاطین کے شر سے بھی اور انسانی شیاطین کے شر سے بھی۔ جناتی شیاطین کی طرف سے ہونا تو ظاہر ہے کہ وہ انسان کے قلب کے اندر، انسان کے دل کے اندر ایسا کلام پیوست کر دیتا ہے کہ کسی کو آواز بھی نہیں ہوتی اور انسان سوچتا رہتا ہے کہ یہ کام ایسا ہونا چاہیے، کہ یہ کام ایسا ہونا چاہیے، کہ میں یہ کام کروں گا تو اس میں اتنا وقت لگے گا۔ اگر وہ اللہ کی عبادت کے لیے بندہ سوچتا ہے تو شیطان اس کو غلط خیالات کے اندر اس کو مبتلا کر کے کہتا ہے کہ اگر تو نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو تیری دکان میں سے چوری ہو سکتی ہے، تیری اس جگہ سے یہ سامان اٹھ سکتا ہے، تیرا جانے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ شیاطینی وسوسے ہوا کرتے ہیں، اور انسانی شیاطین تو کھلم کھلا کسی کے سامنے ایسی بات آ کر کہہ دینا کہ انسان شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے، جن کو صراحتاً تو نہیں کہتا، صرف تھوڑا سا استعمال کر لیتا ہے، اپنے لفظ کو تھوڑا سا بول کر کہہ دیتا ہے، پھر سامنے والا انسان جو ہے وہ شک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے شیخ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر فرمایا کہ انسان شیطان کے شر سے مراد خود اپنے نفس کا وسوسہ ہے۔ انسانی شیطان کے شر سے مراد خود انسان کا اپنا وسوسہ ہے، کیونکہ جس طرح شیطان جن انسان کے دل میں برے کاموں کو
رغبت پیدا کرتا ہے، اسی طرح خود انسان کا اپنا نفس بھی برے ہی کاموں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نفس کے شر سے بھی پناہ مانگنا سکھلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کے شر سے بھی پناہ مانگنا سکھلایا ہے۔ حدیث میں ہے اللہم اعوذ بک من شر نفسی و شر شیطانی و شرکہ، یعنی اے اللہ میں پناہ لیتا ہوں آپ کی، یعنی آپ کی پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے بھی اور شیطان کے شر سے بھی اور شرک سے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے بھی، شیطان کے شر اور شرک سے بھی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں انسان کو اس کی تلقین فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تین صفتیں رب، ملک، الہ ذکر کر کے اس سے شیطانی وساوس سب سے پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک قرین ساتھی شیطان لگا ہوا ہوتا ہے جو ہر قدم پر اس کو اس چیز کے اندر مبتلا کرتا رہتا ہے کہ انسان بس تباہ و برباد ہو جائے۔ اول تو اس کو گناہوں کی رغبت دیتا ہے، شیطان تو انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے اور گناہوں کی ہی طرف انسان کو لے جاتا ہے، اس کو بہلا کر گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اس میں کامیاب اگر نہ ہوتا تو انسان جو عبادت کرتا ہے اس کو خراب اور ضائع کرنے کے لیے تمام ایسی چیزیں جیسے ریا، نمودار، غرور، تکبر کے وسوسے میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ علم والوں کے دلوں کے اندر بھی علم کے متعلق شک و شبہات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کے شر سے صرف اور صرف وہی شخص بچ سکتا ہے جس کو اللہ رب العزت خود بچا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی آدمی ایسا نہیں جس پر اس کا قرین ساتھی شیطان مسلط نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی یہ قرین ہے؟ آپ کے ساتھ بھی یہ ہے؟ فرمایا ہاں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری اعانت فرمائی اور اس کو ایسا کر دیا کہ وہ مجھے بجز خیر کے کوئی اور بات نہیں کہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی یہ شیطان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا کر رکھا ہے کہ وہ میرے دل کے اندر برائی نہیں بلکہ بھلائی، خیر کی باتیں میرے دل کے اندر کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف تھے۔ ایک رات میں ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زیارت کے لیے مسجد میں گئیں۔ واپسی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ جب گلی میں دو انصاری صحابی ایک دم سے سامنے آ گئے تو آپ نے فوراً آواز دے کر فرمایا ٹھہرو میرے ساتھ جو ہے یہ صفیہ بنت حی ہیں۔ ان دونوں نے بکمال ادب عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ، یعنی کیا آپ نے ہمارے بارے میں یہ خیال کیا کہ ہم کوئی بدگمانی کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک، کیونکہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ اس کی رگ کے اندر، جس طرح سے انسان کی رگ کے اندر، نس کے اندر خون ہوتا ہے، اسی طرح سے شیطان بھی انسان کی رگوں کے اندر ہوتا ہے۔ مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں کے اندر کوئی ایسا وسوسہ، کوئی ایسی بدگمانی پیدا نہ کر دے، اس لیے میں نے تمہیں پہلے یہ بتلا دیا کہ کوئی غیر عورت میرے ساتھ نہیں ہے، کہ کوئی غیر عورت میرے ساتھ نہیں ہے، اس لیے میں نے پہلے ہی بتلا دیا۔ جیسا کہ خود برے کاموں سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح مسلمانوں کو اپنے بارے میں بدگمانی کا موقع دینا بھی درست نہیں۔ ایسے مواقع سے بچنا چاہیے جس سے لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ کوئی ایسا موقع آ جائے تو بات واضح کر کے تہمت کے مواقع کو ختم کر دینا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث نے شیطانی وسوسے کا بڑا خطرناک ہونا ثابت کیا ہے، جس سے بچنا آسان نہیں بجز خدا کی پناہ کے، یعنی جو بھی اللہ کی پناہ میں آ گیا تو اللہ رب العزت سے پناہ چاہ لی تو وہی شخص بچ سکتا ہے۔ یہاں جس وسوسے سے ڈرایا گیا ہے
اس سے مراد وہ خیال ہے جس میں انسان باختیار خود مشغول ہو، اور غیر اختیاری وسوسہ خیال جو دل میں آیا اور گزر گیا وہ کچھ مضر نہیں، نہ اس پر کوئی گناہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی شیطان کے تمام وساوس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔